بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج کے سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے ہاؤلائی۔ ہاؤلائی یہ اسم اشارہ ہے اور جمع کے لیے ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا ہاذا۔ ہاذا بھی اسم اشارہ ہے لیکن یہ واحد کے لیے ہے، یعنی سنگل کے لیے ہے۔ اگر ہم یہ کہنا ہو کہ یہ کتاب ہے تو ہم کہہ دیتے تھے ہاذا کتابن، یہ طالب علم ہے، ہاذا طالبن۔ اگر ہمیں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ بتانی ہو تو اس صورت میں ہاؤلائی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی جب اسم جو ہے جمع ہو تو اس صورت میں اسم اشارہ بھی جمع استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ بہت سارے طالب علم ہیں، جمع استعمال کیا جا رہا ہے، یہ بہت سارے لوگ ہیں، یہ بہت ساری کتاب ہے، تو اس صورت میں ہم ہاؤلائی کا استعمال کریں گے، ہاذا کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو ہم کہیں گے ہاؤلائی طلابن، ہاؤلائی رجالن، یہ بہت سارے آدمی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ من ہاؤلائی الفتیۃ الطوال یا علی، یہ لمبے نوجوان کون ہیں یا علی؟ الفتیۃ کے معنی ہوتا ہے نوجوان، ہاؤلائی یہ اسم اشارہ ہے اور جمع کے لیے آیا ہے، الفتیۃ جمع ہے تو اس لیے ہاؤلائی کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہم طلاب جدد، یہ نئے طالب علم ہے۔ من این ہم، وہ کہاں سے ہیں، یعنی وہ کہاں کے باشندے ہیں۔ ہم من امریکہ، وہ امریکہ سے ہیں۔ اہم زملاؤک، کیا وہ تمہارے ساتھی ہیں، دوست ہیں؟ نعم ہم زملائی، وہ میرے دوست ہیں۔ ہم فی فصلی، اور وہ میرے کلاس میں بھی ہیں، یعنی وہ میرے کلاس میٹ ہیں۔ اہم مجتہدون، کیا وہ محنتی بھی ہیں؟ مجتہد کے معنی ہوتا ہے محنتی، مجتہدون یہاں پہ جمع استعمال کیا گیا ہے۔ نعم ہم مجتہدون، وہ محنتی ہیں۔ ما اسماؤہم، ان کا نام کیا ہے؟ اسماؤہم یاسرون، یاسرون و زکریا و موسیٰ و عبداللہ، نام بتا رہے ہیں یاسر، زکریا، موسیٰ اور عبداللہ۔ ومن ہاؤلائی الرجال القصار، اور وہ ناٹے آدمی کون ہیں؟ وہ ناٹے جو آدمی ہیں، یہاں پہ تصویر کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ناٹے آدمی کون ہیں۔ القصار کے معنی ناٹے، ناٹے۔ ہم حجاج، وہ حاجی ہیں۔ من این ہم، وہ کہاں سے ہیں؟ بعضهم من الصین و بعضهم من الیابان، ان میں سے کچھ چین سے ہیں اور کچھ جاپان سے ہیں۔ تمارین مشقیں۔ حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیہ الی جمع، یعنی مبتدا خبر ہے، اس کو جو ہے آپ جمع میں کنورٹ کر دیجئے، بدل دیجئے۔ مثال ھذا طالبٌ، یہ ایک طالب علم ہے، تو یہاں پہ کر دیں گے آپ ہاؤلائی طلابٌ، یعنی جمع اس کو بنانا ہے، ھذا کی جگہ ہاؤلائی کرنا ہے اور اس کے بعد طالب کی جگہ طلاب کر دینا ہے، یعنی جمع استعمال کر دینا ہے۔ ھذا تاجرٌ، ہاؤلائی تجارٌ، ھذا حاج، ہاؤلائی حجاج، ھذا رجل، ہاؤلائی رجال، ھذا کبیر، ہاؤلائی کبار، ھذا صغیر، ہاؤلائی صغار، ھذا قصیر، ہاؤلائی قصار، وہاں پہ قصار نہیں قصار ہے، قصار۔ ھذا طویل، ہاؤلائی طوال، ھذا ولد، ہاؤلائی اولاد، ھذا ابن، ہاؤلائی ابناء، ھذا عم، ہاؤلائی اعمام، ھذا شیخ، ہاؤلائی شیوخ۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے واحد کو جمع میں آپ استعمال کر لیجئے، یعنی ھذا کی جگہ آپ ہاؤلائی لگائیے اور جو ہے اسم کو جمع کر دیجئے۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات۔ الحقل کے معنی ہوتا ہے کھیت، جمع حقول۔ الناس، لوگ۔ القریہ، گاؤں۔ الضیف، مہمان۔ الشیخ معنی ضعیف، بوڑھا۔ المطعم کے معنی ہوتے ہیں ہوٹل۔ المدرسۃ الابتدائیہ، پرائمری اسکول۔ یہاں پہ آپ تھوڑا صحیح کر لیجئے گا، یہاں پہ
ہا اولائی ومن ہا اولائی رجال القصار، قصار نہیں ہے قصار ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کسی قسم کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔